نویت سنت الاعتکاف۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرما دے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو بے سہاروں کا سہارا کہا جاتا ہے، جو ہر بے خبر کی خبر رکھنے والے ہیں، ان پر درود اور سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک سے پہلے ہم قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق قرآنی بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ کریم اسی ترتیب سے وہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے، شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے وہی روٹین جو رمضان سے پہلے تھی۔ ایک ترتیب سے ہم قرآنی آیات ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا تھا، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ پر پورا بیان ہوا اور الرحمن الرحیم پر بیان ہوا۔ اسی طرح کے مختلف آیات پہ ہم قرآنی بیان اور بھی ترتیب سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ کریم ہم دوبارہ اسی ترتیب سے سنیں گے۔ ہم نے 12-1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہدی للمتقین، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ متقی لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ کون متقی؟ وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی چیزوں پر ایمان قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جو 2 آیات ہم نے ابھی سنی ہیں، یعنی آیت نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قرآن کریم پڑھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اور ان کے سامنے جتنا قرآن واضح کر کے بیان کیا جائے، حق کو کتنا ہی واضح کر کے بیان کر دیا جائے، اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ان کا ذکر سنیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو واضح دلائل دے دیے جائیں، قرآن سنا دیا جائے، ہدایات پہنچا دی جائے، حق واضح کر دیا جائے، پھر بھی یہ نہیں مانتے، پھر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے۔ کون لوگ ہیں؟ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی یہ کافر لوگ ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو اصلی کافر ہیں، وہ قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔
ان کی حالت کیا ہے، ان کی بری عادت اور برا وصف کیا ہے؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں. یہ ایک طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب بھی دیا گیا ہے. دراصل ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے تھے، غیر مسلموں کو جب دعوت دیتے تھے، جب انہیں سمجھاتے تھے، ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے. آج ہم بھی کسی کو اچھی بات بتائیں وہ نہ مانے، ہم نماز کریں وہ نہ مانے، ہم پریشان ہوتے ہیں، دل پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں مان لیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نیکی کی دعوت دیتے، ایمان قبول کرنے کا فرماتے، تو وہ نہیں مانتے تھے، تو حضور پریشان ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے. اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ انہیں برابر ہے، تم ڈراؤ نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے لیے. یعنی کہا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی. کمی ان غیر مسلموں میں ہے، آپ تو باکمال ہیں، آپ کا سمجھانے کا انداز تو باکمال ہے، آپ نے تو نیکی کی دعوت کا حق ادا کر دیا. مگر یہ بدبخت ہے، یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ درم ہے. آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ انہیں قیامت سے، اللہ پاک کے عذابات سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان قبول نہیں کریں گے. یہ علم غیب. ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ ڈھیٹ کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایمان قبول کر کے جنت کے حقدار ٹھہریں گے یا کفر پر اڑے رہیں گے اور جہنم میں جائیں گے؟ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ اللہ کریم نے یہ ساری باتیں اپنے محبوب کو پیشگی بتا دی. یہی تو علم ہے. اور آئندہ کی کسی بات کا علم ہو جانا، یہی تو علم غیب ہے جس کا لوگ انکار کرتے ہیں. تو معلوم ہوا ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں جاننے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے انجام سے بھی باخبر ہے کہ کس بندے کا کیا انجام ہوگا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں کرو. سب سے غیب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جب خدا ہی نہ چھپا، اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کرا دیا، تو پھر کیا غیب پیچھے رہ گیا؟ سب کچھ عطا فرما دیا، سارے علوم عطا فرما دیا اپنے پیارے محبوب کو. یہ ازلی کافر غیر مسلم، مثلا ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے وغیرہ، سمجھانے کے باوجود کلمہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ان کے اندر اصل خرابی کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی خرابی کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ دل پر زنگ چڑھنے کی جو وجوہات ہیں، دل کیوں زنگ آلود ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے. زنگ چڑھنے والے جو دل ہیں اور اس میں جو پردے آ جاتے ہیں دل پہ، اس کی دو قسمیں. ایک پردے کا نام، ایک حجاب کا نام ہے حجاب غیب،
ایک حجاب غین ہے جو گناہ کرنے کی وجہ سے آ جاتا ہے. جب بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اسی طرح کرتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے بھی پردے پڑ جاتے ہیں، غفلت کی وجہ سے بھی حجاب غین پڑ جاتا ہے، اور یہ عارضی زنگ ہوتا ہے. توبہ کرنے سے یہ زنگ صاف ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے یہ زنگ صاف ہو جاتا ہے، یہ پردے ہٹ جاتے ہیں. دوسرا ہے حجاب غین. ایک ہے حجاب غین، ایک ہے حجاب غین. اور یہ ایسی سیاہی ہے کہ جو کوئلے کی طرح ہے. جیسے کوئلہ ہوتا ہے، کپڑے پر داغ لگ جائے وہ صاف ہو جاتا ہے. کوئلے کو جتنا مرضی دھو لے کوئلہ کوئلہ ہی رہے، وہ سفید نہیں ہوگا. ایسے ہی بعض بدبختوں کے برے اعمال، ان کے برے کردار اور مسلسل گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر حجاب غین آ جاتا ہے. اور یہ ایسی سیاہی ہے کہ جو اترتی نہیں ہے. جیسے کوئلے کو جتنا مرضی دھو لے کوئلہ اندر سے پھر کالا ہی نکلے گا. ایسے ہی حجاب غین جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حجاب غین یہ اس کوئلے کی سیاہی کی طرح ہے جو کبھی اترتا ہی نہیں، اتنا پکا ہو. لہٰذا اللہ پاک نے بتایا کہ جو اصلی کافر ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ وغیرہ ہیں، ان کے دلوں پر حجاب غین یعنی پکی سیاہی لگ گئی ہے جو کبھی نہیں کھلے گی، مہر لگ چکی ہے. ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے. اب ان کے دل ہدایت کو، حق کو قبول کرنے کے لائق ہی نہیں. ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے، ان کے دل پر مہر لگی، ان کی آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے. لہذا ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے محروم ہو چکی ہیں. ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ پاک کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ فرمائے کہ ہمارے دلوں پہ کہیں حجاب غین نہ چڑھ جائے. حجاب غین ہوگا تو توبہ کریں گے، نیکیاں کریں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی صحبت بیٹھیں گے، وہ دھل جائے گا، وہ زنگ دور ہو جائے گا. لیکن یہ حجاب غین جو ہے ایسا خطرناک پردہ ہے، ایسا خطرناک زنگ ہے، ایسی خطرناک محل ہے، یہ کبھی صاف نہیں ہوگا. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. ہم نے قرآن کی یہ 2 آیات سنی اور ان کی وضاحت سنی. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی 2 باتیں ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کتاب ہدایت قرآن کریم جیسی نعمت عطا فرمائی. اب اس پاکیزہ کتاب کو پڑھ کر اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، مگر 2 بہت ہی برے وصف ہیں، بہت ہی مہلک باطنی بیماریاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے آدمی ہدایت قبول نہیں کر سکتا. لہذا ہم نے ان 2 باتوں سے بچنا ہے. اگر وہ 2 باتیں ہیں پھر ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. ہم قرآن کو نہیں سمجھ لیں پھر بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. اب یہ کون سے 2 برے وصف ہیں؟ رب کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ. جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کے دل میں پکی مہر لگ چکی ہے، وہ نہیں سمجھتے، انہیں سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ کافروں کا برا وصف ہے کہ یہ کافر ضدی ہیں، ہٹ طلب ہیں، انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں ماننے کو تیار نہیں. حق واضح ہو گیا انتہائی حکمت عملی کے ساتھ، دلائل دے کر، معجزات دکھا کر نیکی کی دعوت پیش کی گئی، لیکن نہیں مانتے، قدم پڑھنے کو تیار نہیں. معلوم ہوا کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے ماننے والی طبیعت ہونا ضروری ہے. جتنی باتیں جیسے بھی بیان کی جا رہی ہیں، ان باتوں پہ وہ عمل کرے گا، وہ ان باتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائے گا جو
ماننے والی طبیعت رکھتا ہوگا. جس کی طبیعت پہلے سے ہی ہوگی نہیں ماننا، جو مرضی کہتے رہے، گھنٹوں کے بیان سناتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں خالی پیالہ لے کر بیٹھے گا، پہلے کو سمجھے گا میں یہ ساری باتیں جانتا ہوں، یہ جو بات کر رہے مجھے پتا ہے، ہاں یہ بات بھی پتا ہے، یہ آیت بھی میں نے سنی ہوئی ہے، یہ جو حدیث بیان کر رہے یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ سب پتا ہے. وہ پہلے سے بھرا ہوا پیالہ آئے گا کہ میں سب جانتا ہوں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. اس کی ماننے والی طبیعت ہی نہیں ہے، اسے 2 گھنٹے بٹھا کے بیان سناتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ میں نہ مانوں. اس لیے ہدایت قبول کرنے کے لیے جو ایک ضروری چیز ہے کہ ماننے والی طبیعت ہونا بہت ضروری ہے. ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے. جس نے اپنی طبیعت ہی میں نہ مانوں والی بنا لی تو اس کو جو سمجھائیں، بتائیں، دلائل دیں، کچھ بھی کر لیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ایسا شخص ہدایت کیسے قبول کرتا ہے؟ اس لیے راہ ہدایت کا مسافر بننا ہے تو اپنی طبیعت ماننے والی بنانی پڑے گی. لیکن ابو جہل وغیرہ مکے کے کفار کس کس انداز میں سمجھایا گیا، انہوں نے جو مطالبہ کیا اسے پورا کیا گیا، اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مکے کے کافروں نے کہا، بڑے بڑے کافر ابو جہل مغیرہ عاصم وغیرہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر واقعی اللہ کے سچی نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا کر لو تو کلمہ پڑھ لو گے. کہ ہاں کلمہ پڑھ لیں گے، ایمان لے آئیں گے. مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اپنے ہاتھ مبارک کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا. 14ویں کا چاند پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک چاند کا ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے ہوا صدقے گیا جب اشارہ مصطفیٰ کا پا گیا. 14ویں رات کا چاند ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کافر کو پکار کر فرما رہے تھے کہ اے فلاں گواہ ہو جاؤ، اے فلاں تم بھی گواہ ہو جاؤ. روایت میں ہے کہ کفار کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اپنی آنکھیں مار رہے تھے، پتہ نہیں ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا، ایک چاند ادھر ہو گیا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا. آنکھیں مار رہے ہیں، یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پہ کہ واقعی چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. آخرکار جب تھک گئے تو بولے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو چلا آ رہا ہے، سحر ہے، یہ تو سحر مستمر رہو، یہ تو جادو ہے. ان میں سے ایک کافر بولا کہ یہ واقعی جادو ہے تو تم پر جادو ہو گیا ہوگا، ساری دنیا پر تو جادو نہیں ہوا ہوگا. چلے جو لوگ دوسرے ملکوں میں دوسرے علاقوں میں گئے ہوئے جب وہ واپس آئیں گے تجارت سے ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے، ان پر تو جادو نہیں ہوا تھا ساری دنیا پر، ٹھیک ہے ہم سب پہ جادو ہو گیا جو کافر یہاں کھڑے تھے. تو ایک کافر نے یہ بات کہی. لہٰذا جب قافلے واپس آئے تو انہوں نے کہا ان سے پوچھیں گے. چنانچہ مختلف جگہوں سے مسافر آئے، اہل مکہ نے ان سے پوچھا کیا تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، 14 فلاں تاریخ تھی، فلاں ٹائم تھا. اللہ کیسا کمال کا معجزہ تھا. ابو جہل وغیرہ کو چاہیے تھا کہ اب کلمہ پڑھ لیتے، ایمان لے آتے، مگر افسوس ان پر بدبختی غالب تھی کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں. چنانچہ اپنی آنکھوں سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا، باہر سے آنے والے مسافروں سے گواہیاں بھی سن لی، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. کہا سر مستمر، یہ تو جادو ہے چلا آتا. اے عاشقان رسول، یہ ہے نہ ماننے والی طبیعت کہ جس نے نہیں ماننا وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا. کافروں نے چاند 2 ٹکڑے کرنے کا کہا، چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا گیا. پتھروں کے بولنے کا کہا، پتھروں نے کلمہ پڑھا. درخت چلے،
جانوروں نے سجدے کیے. جب طبیعت ہی نہ ماننے والی ہے تو پھر جو مرضی کر کے دکھا دے, نہیں مان, انکار ہی کرنا ہے. جب ذہن یہ بنا رکھا کہ میں نے نہیں ماننی تو پھر وہ نہیں مانتا, چاہے زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے ہو جائے, نہیں مان, جو بھی کر لے. تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے, تو آگے سے بولتا ہے میاں. جس نے آگے سے باتیں کرنی ہے اس نے کرنی. کوئی بھی نیک کام ہو رہا تو نیک کام ہے, اس میں روڑے اٹکاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اشراق کی نماز آپ پڑھتے ہیں, پھر چاشت کی جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ نے وقفہ کیوں نہیں کیا, آپ نے فلاں کا یہ کیوں نہیں کیا. بھائی کرنے دو جو کر رہے ہیں, نیک کاموں کو کرنے دے. فلاں ٹائم درود پاک کیوں پڑھا, اذان سے پہلے کیوں پڑھا, اذان کے بعد درود شریف کیوں پڑھا. بھائی پڑھا ہے, اچھا کام کیا نا. درود پڑھنا کام منع لکھا ہوا ہے کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھنا, یا کھانے سے پہلے نہیں پڑھنا, فلاں ٹائم نہیں پڑھنا, کہاں لکھا ہوا ہے نہیں پڑھنا. تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. لیکن ماننے والے ان کو ایک بار کہو یہ فلاں دن کا روزہ رکھے تو یہ فضیلت ہے, فوراً کر لیتے ہیں. عید کے بعد جب شش عید کے روزے رکھے جاتے ہیں, شوال کے 6 روزے, یہ روزے رکھو گے تو یہ ثواب ہوگا. ایسے ہیں جیسے دہر کے روزے رکھے, پوری عمر کے روزے رکھے, ایسے ہیں جیسے پورے سال کے روزے رکھے. جب یہ فضیلتیں سنتے ہیں چپ کر کے رکھ لیتے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میسج کرتے ہیں کہ وہ آپ نے کہا تھا ایک بار دن وہ روزے رکھنے, سنا تھا درس میں, بیان میں, یا وہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ بیان سنا تھا, تو وہ ہم کو فلاں والے روزے رکھ رہے ہیں. تو ماننے والی طبیعت ایسی ہوتی ہے جو چپ کر کے جو کہا جائے عمل کر لیتے ہیں. کہا جائے 1000 بار درود پاک پڑھو, تو آپ نہیں خوش نصیب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں آپ نے اتنا سا پہلے کہا تھا درود پاک, میں نے آج دن تک چھٹی نہیں کی, پڑھ رہا ہوں. اب نے فلاں وظیفہ کہا تو میں ریگولر پڑھ رہا ہوں. یہ ہوتی ہے ماننے والی طبیعت. یہ لوگ ہوتے ہیں ہدایت قبول کرنے والے, یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن جن کی طبیعت نہیں ماننی, جتنے مرضی بیانات سنا لو, جو مرضی اچھی باتیں بتا لو, عمل نہیں کرنا. پتہ ہے ہمیں ساری باتوں کا بات سب جانتے ہیں, پر جانتے ہو تو عمل تو کر لو. کسی کی نہیں سن کے مانتے تو چلو جو خود پتہ ہے نا اسی کے مطابق عمل کر لو. ہم نے یہ سب بیان سنے ہوئے ہیں, ہم نے یہ سب باتیں سنے ہوئی ہیں, پھر بار بار وہی باتیں سنی ہوئی ہے تو عمل کتنا کر لیا. وہاں کہیں تو وہی نماز بار بار پڑھنی پڑتی ہے, وہی سورہ فاتحہ بار بار پڑھنی, وہی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہ کیا نئی بات ہونی چاہیے, وہ نہیں تھی بھائی, وہی پڑھنی ہے. نماز وہی ہے, اسی کو ریپیٹ کرنا ہے. جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے. تو نہ ماننے والی طبیعت بڑی خطرناک ہے. یہ ایسی ہے خطرناک بیماری ہے کہ ابو جہل جیسے بندے کو بھی ایمان نہیں لانے دیتی. عتبہ شیبہ ابو لہب جیسے بندے بھی بدبخت رہتے ہیں. نہ ماننے والی طبیعت یہ بہت ہی بری عادت ہے, یہ برا وصف ہے. یہ اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانتے, چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی نہیں مانتے, درختوں کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر بھی نہیں مانتے, پتھروں کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر نہیں مانتے, درختوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر نہیں مانتے, اور درخت حضور کی بارگاہ میں چل کے حاضر ہوتے, آنکھوں سے دیکھتے نہیں مانتے. جانور آ کے حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں, دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ جانور فریاد کر رہے ہیں, ہرنی فریاد کر رہی ہے, اونٹ فریاد کر رہا ہے. نہ ماننے والی طبیعت نہیں مانتی. اب ہم اگر کہیں کہ ہماری کوئی نہیں مان رہا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, نیکی کی دعوت دینا چھوڑ جاتے ہیں. کسی کو ہم کہتے ہیں یار مسجد میں خرچ کیا کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, بڑا ثواب کا کام ہے, چندے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں مانتا, پھر چھوڑو, کہنے نہیں کسی کو, کیونکہ لوگ دیتے نہیں ہیں, کہنے نہیں, مانتے نہیں. تو نیکی کی دعوت جاری رکھنی چاہیے, اچھی اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے, نمازوں کا کہتے رہنا چاہیے, لوگوں کو درود پاک پڑھنے کا کہتے رہنا چاہیے, ذکر و اذکار کرنے کا کہتے رہنا چاہیے. اپنا ثواب کھائے. نیکی کی دعوت دینے والا ہر بات میں اس کو 1 سال کی بات کا ثواب ملتا ہے. اس لیے کبھی نیک کاموں سے نہیں روکنا چاہیے, اور اپنی طبیعت بنانی چاہیے ماننے والی. چو چورا نہیں کرنی چاہیے, زبان نہیں چلانی چاہیے, اپنے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت بڑھانی ہے, رائے ہدایت پر چلنا ہے, تو ماننے والی طبیعت بنانی پڑے گی. اب ایک طرف یہ ابو جہل اور یہ لوگ ہیں, دوسری طرف دیکھیں فاروق اعظم, ان کی طبیعت کیسی تھی. جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم پر حق واضح ہوا, انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا. فاروق اعظم جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا, اسلام کے کتنے سخت دشمن تھے. مشہور واقعہ, آپ ننگی تلوار لیے جا رہے تھے, ارادہ کیا تھا
کہ آج معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں گا، استغفراللہ، شہید کر دوں گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں بہن کا گھر تھا، وہاں قرآن دیکھا، کھولا، پورا طہا کی چند آیات پڑھی، دل کی زمین زرخیز تھی، دل کی دنیا بدل گئی۔ دل ابو جہل کی طرح کوڑے کا ڈھیر نہیں تھا، آپ کا دل جو تھا جیسے ہی کتاب ہدایت کی بارش دل پر پڑی، ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ وہی عمر جو چند لمحے پہلے ننگی تلوار لیے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھے، وہی فاروق اعظم حضور کے غلاموں میں شامل ہو، دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے، آسمان ہدایت کا روشن ستارہ بن گئے۔ اور فرمائیں کتنا فرق ہے۔ ابو جہل نے چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھا، فاروق اعظم نے چند آیات سنی۔ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، فاروق اعظم نے ہدایت قبول کر لی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل نہ ماننے کی طبیعت رکھتا تھا، اس نے یہی طبیعت بنا رکھی تھی، نہیں ماننا۔ ہدایت اس نے قبول نہ کی، جبکہ فاروق اعظم کا یہ ذہن نہیں تھا۔ جیسے ہی فاروق اعظم پر حق واضح ہوا، انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، تو معلوم ہوا کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے ماننے والی طبیعت ہونا ضروری ہے، ضدی نہیں بننا چاہیے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم ماننے والے ہیں، مسلمان کا لفظ ہی مانا گیا ہے کہ ماننے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، اپنے سر کو حق بات کے آگے سر کو جھکا لینے والا، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ مسلمان ہمیشہ درست بات کو ماننے کی طرف مائل مسلمان کو رہنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ضدی لوگ بھی پائے جاتے ہیں، انہیں قرآن کی آیتیں سناؤ، انہیں حدیثیں سناؤ، انہیں جتنی اچھی اچھی باتیں بتاؤ، علماء کرام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں شرعی مسائل بیان کرتے ہیں، ارشادات سناؤ، یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ جب اللہ کی، اس کے پیارے رسول کی بات آ گئی، شریعت کا مسئلہ درست طریقے سے ہم تک پہنچ گیا، اب سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، دیر نہیں لگانی چاہیے۔ شریعت کے معاملات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اناد حق یعنی حق سے دشمنی رکھنا، یہ برباد کر دینے والی باطنی بیماری ہے، ہمیں اس سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ دیکھیے فرعون نے ضد کی، حق واضح ہونے کے باوجود فرعون نے قبول نہ کیا، غرق کر دیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور تھی، ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے نہیں مانا، ضد کی، حق واضح ہوا، قبول نہیں کیا، ان پر آندھی کا عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، حق واضح ہوا، دلائل دیے گئے، نہیں مانے، تباہ و برباد کر دیا۔ ماضی میں کتنی قومیں گزری ہیں جن کے ذکر قرآن پاک میں پڑھتے سنتے، جنہوں نے بھی ضد کی، حق کو قبول نہیں کیا، ہم سے زیادہ طاقتور تھی، ہم سے زیادہ خوشحال تھی، ہم سے زیادہ مالدار تھی، ہم سے زیادہ مضبوط تھی، مگر اناد حق سے دشمنی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ کے غضب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیں ضد نہیں اپنانی چاہیے۔ ہمیں شرعی مسئلہ بتانے والا چاہے عمر میں ہم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یا بڑی عمر کا ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا پڑوسی ہو، ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو، اگر وہ عاشق رسول ہے، صحیح العقیدہ ہے، اگر اس نے صحیح بات بتائی ہے، درست صحیح مسئلہ بتایا ہے، یا عاشقان رسول علماء سے سن کر یا ان سے پوچھ کر بتا رہا ہے، ہمیں چاہیے مان لینا چاہیے۔ چاہے کسی سے پوچھ کے شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، علماء سے پوچھ کے بتا رہا ہے، لیکن اچھی بات بتا رہا ہے نا، مان لینی چاہیے۔ جیسے سود کو پرافٹ کا نام دے لینا، زکات کو ٹیکس کہہ دینا، شادی بیاہ وغیرہ بے پردگی، ڈھول تماشے وغیرہ کو خوشی میں سب چلتا ہے، یہ کہہ کر بند نہ کرنا، اور کوئی اگر قومی خدا والا منع کرے سمجھائے بھائی یہ غلط کام ہے، پھر اسی کو الٹا دو چار سنا دینی، دل توڑ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے مگر ایک سچا مسلمان ضدی نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے پیارے رسول کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پہ، اب جب بھی مدنی مذاکرہ یا سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اگر مجھے غلطی کرتا پائیں تو میری اصلاح کریں، مجھے اپنی غلطی پر ہٹتا نہیں، مجھے شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ لائیو پروگرام ہے، ساری دنیا کے سامنے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں،
اور وہ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلطی کرتا ہے، مجھے میری اصلاح کرے، میں شکریہ ادا کروں گا، ضد نہیں کروں گا، اڑوں گا نہیں، میری غلطی بتائیں، میں غلطی مان لوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ضد انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا اب میں کچھ ہو گیا ہوں، چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہو کہ میرے پاس دنیاوی اتنا نالج ہے، میں فلاں شعبے کا بڑا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں، میں دینی حوالے سے اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے ماننے کی، یہ بندہ نقصان دہ۔ گول سے گول تک علم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، سیکھنے کا پروسیس، لرننگ پروسیس کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے اپنے دل کی حفاظت کی۔ پہلی چیز ہم نے سنی تھی کہ ضدی طبیعت، نہ ماننے والی طبیعت یہ نہیں ہونی چاہیے، اگر ایسی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ دوسری ہے اپنے دل کی حفاظت کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آیت جو ہم نے سنی ہے کہ کفار مکہ کا برا وصف جو بیان ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ، اور ان کے لیے عذاب، بڑا عذاب، عذاب عظیم۔ تو دل پر مہر لگ جانا یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ یہی وہ بیماری ہے کہ جس نے کہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی باطنی بیماری کی وجہ سے آدمی حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہ سراپا ہدایت کتاب قرآن کریم پڑھ کر بھی سیدھے راستے پر نہیں آتا، محروم رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، ہرگز اپنے دل پر مہر نہ لگنے دیں کہ جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دل مردہ، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ دل پر مہر لگنے کے بھی کچھ اسباب ہے۔ دل پر مہر کیوں لگتی ہے اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک تو بنیادی سبب ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ جو بندہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی کثرت دل پر مہر لگنے کا سبب بن جائے، راہ ہدایت سے ہم محروم کر دیے جائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں پر جو عذاب آتا تھا وہ خسف اور مسف کا تھا، یا زمین میں دھسا دیے جاتے تھے یا ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھی، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بنا دیا جاتا تھا، تو یہ ان قوموں کا عذاب تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے چہرے نہیں بدلیں گے، ان کا خسف مسف نہیں ہوگا، ان کے دل بدل دیے جائیں گے، ان کے دلوں کو گڑ دیا جائے گا جو قلب ہو، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو۔ اللہ کی پناہ، کیسی عبرت کی بات ہے کہ گناہ کرنے سے، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے سے دلوں کو الٹ دیا جاتا ہے۔ بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ناکام ہم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے کہے تاجدار حرم یا الہی۔ تو دل پر مہر لگنے کے کچھ اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب ہے حسد کرنا۔ جو لوگ ہر کسی سے حسد کرتے رہتے ہیں، کسی کی نعمت دیکھی حسد کیا، کسی کی خوبصورتی دیکھی حسد کیا، کسی کی گاڑی دیکھی اچھی حسد میں پڑ گئے، کسی بھی نعمت کی وجہ سے، کسی کی نعمت دیکھتے ہیں حسد میں پڑ گئے، اسے کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، اس کی نعمت چلی جائے۔ حاسدین جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، یہ اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ تو حسد کی بیماری یہ بڑی خطرناک ہے، یہ بھی دل پر مہر لگنے کا سبب ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات بھی نہیں مانتا۔ دل کو نقصان پہنچانے والی دوسری بیماری ہے طول عمل، لانگ پلاننگ، بڑی لمبی لمبی پلاننگ، صرف دنیاوی پلاننگ، آخرت کی پلاننگ تو اچھی بات ہے، لمبی امیدیں، طول عمل، یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو دل پر مہر لگنے کا سبب ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ آج رات ہماری دنیا میں ہوگی یا قبر میں ہوگی، ہمیں کیا پتا کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ عقل مندی وہی ہے کہ جو کل کے دن کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے۔ تو ہم تو لمبی لمبی امیدیں بنا کے بیٹھے کہ اتنے سال بعد یہ کروں گا تو پھر یہ کروں گا۔ تو طول عمل یہ بیماری اگر ہے تو اسے ختم کرنا چاہیے۔ دل کو نقصان پہنچانے والی تیسری بیماری ہے جلد بازی، اور چوتھی بیماری ہے دل کو برباد کرنے والی، مہر لگنے والی، یہ ہے تکبر۔
جس میں تکبر آ جائے. اب کسی وجہ سے، مال کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو اپنے تکبر کو ختم کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکبر کی وجہ سے دل پر مہر لگا دی جائے اور بندہ ہدایت قبول کرنے کے قابل ہی نہ رہے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر. قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ متکبر کے پورے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اب وہ ہدایت قبول نہیں کرتا. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. دل پر مہر لگ جانے کا ایک اور اہم سبب ہے اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی کرنا، اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کرنا. مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے تو آہستہ آہستہ دل کالا ہوتا ہے. ایک گناہ کیا، ایک نقطہ، دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ، پھر کرتے کرتے نقطے بڑھتے جاتے ہیں، سیاہی بڑھتی جاتی ہے. ایک سلو پروسیس ہے. پھر بندہ نیکیاں کرتا ہے تو نیکی کی اب گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسری نیکی کی، تیسری نیکی کی. اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے، شروع میں نماز میں دل نہیں لگتا، پھر نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کا دل صاف ہوتا رہتا ہے، اس کو نماز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کرتے 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 اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کو نماز کے اندر ایک لذت، سرور اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ راتوں کو چاہے 500 نوافل ادا کر لے، اس کو مزہ آتا ہے. وہ نوافل میں وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ایسی لذت ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں ہے ہی نہیں ایسی لذت. یہ نیکیوں کا پروسیس دل صاف ہونے کا بھی سلو ہے، اور دل پہ زنگ چڑھنے کا، میل چڑھنے کا، کالک چڑھنے کا یہ بھی ایک سلو پروسیس ہے. لیکن جب اللہ کے نیک بندے کی بے ادبی کی جائے، یکدم پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. گناہوں سے تو آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی بے ادبی کرنے سے اسی وقت سیاہ ہو جاتا ہے، بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، ایک لمحے کی بے ادبی نے اس کے 70-80 ہزار سال کی عبادت پہ پانی پھیر دیا. ہمیشہ کے لیے شیطان مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، دوست کی تباہ و برباد ہو گیا. اسی طرح جو لوگ اللہ والوں کی بے ادبی کرتے ہیں، نیک لوگوں کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ غور کریں. اور جس طرح نیک لوگوں کی بے ادبی کرنے سے، اللہ والوں کی بے ادبی کرنے سے، گستاخی کرنے سے یکدم دل پہ مہر لگ جاتی ہے، یکدم دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کی ایک نگاہ پڑ جائے تو بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے. یکدم سارے دل کی کالک، ویسے تو سلو سلو دھلتی ہے، نیکیاں کرتے جائیں دل کی کالک صاف ہوتی جاتی ہے. لیکن جب اللہ والے کی ایک نگاہ پڑ جائے، اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے کی صحبت بندے کے پورے دل کو صاف کر دیتی ہے. پھر وہ پروسیس یکدم نہیں ہوتا، وہ پھر کئی سالوں کی عبادت کا مرحلہ جو بندہ طے کرتا ہے نا، وہ ایک سیکنڈ میں طے کر لیتا ہے. وہ صرف حج سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بندہ ملا، چور تھا، چوری کے لیے کھڑا تھا. آپ نے پوچھا کون ہو، کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. اب وہ سے پاک ہے، یہ تو سارے حالات جانتے ہیں، یہ تو اس دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. آپ کو پتا تھا یہ چور ہے، تو کیوں کھڑا ہے، کس ارادے سے کھڑا ہے؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا، میں عبد القادر ہوں. جیسے اس نے سنا کہ تو اس سے شیخ عبد القادر ہے، وہ فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا. اس نے کہا حضور معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں. حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. وہی چور جو کچھ دیر پہلے چور تھا، بے نمازی تھا، ڈکیتیاں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، وہی چور چند لمحے کے اندر اس کو مقام قطبیت پہ فیصلہ کیا، اس چور کو قطب بنا دیا. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی ایک نگاہ. اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ہمیں فضولیات میں کتنا وقت برباد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں کیا بیٹھنا ہے. ہم سوشل میڈیا سے ہمیں فرصت ملے تو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے. اب سوشل میڈیا پہ بھی ٹھیک ہے، اللہ والوں کے نیک لوگوں کی باتیں وہاں بھی نہیں سنتے، وہاں گناہوں کا سلسلہ زیادہ ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ فری میں، دیکھو جی فیس بک فری میں ہے، ہر چیز فری میں ہے، جو چاہے فری میں نہیں ہے، فری میں کچھ نہیں ہے. اب لیکن ایک ہم سوئی بھی خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں، ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. ہر پروڈکٹ کے لیے ہمیں کون سی چیز کسی دکان سے فری ملتی ہے. ایک خط پاکستان میں کہیں بھیجنا ہو، اس میں بھی 10-20 روپے کا ٹکٹ تو کم سے کم لگتا ہے، تب وہ خط جاتا ہے. اور یہاں ہم گھنٹوں باتیں کر رہے تھے، یہاں سے امریکہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں فری میں ہے. پوری دنیا میں باتیں کر رہے ہیں، ویڈیو کالز کر رہے ہیں، آڈیو کال کریں، چیٹنگ کریں، جو کریں سارا کچھ فری ہے. کیوں فری ہے؟ یہ فری نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ فری مل رہی ہے then you are the product. کچھ بھی فری نہیں ہے. if you are not paying for the product، آپ پے نہیں کر رہے کسی چیز کے لیے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ you are the product. پھر آپ خود یوز ہو رہے ہیں. آپ کا اپنا ڈیٹا دشمن کے پاس جا رہا ہے.
اور ہم کوئی اس طرف ہماری توجہ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں. 40-50 سال پہلے یہ تھا کہ جس کی زمینیں زیادہ وہ لینڈ لارڈ ہے، وہ پاورفل ہے، وہ مضبوط ہے. اس کے بعد جس کی مشینیں زیادہ، جس کی انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، وہ مضبوط ہے، پاورفل ہے. لیکن اس دور میں جس کے پاس ڈیٹا ہے، جس کے پاس انفارمیشن ہے، وہ پاورفل ہے. لیکن ایک بندہ جو اس وقت دنیا میں امیر ترین ہے، وہ ایک ٹیشو پیپر تک نہیں بناتے، کوئی پروڈکٹ نہیں بناتے. دنیا کا امیر ترین بندہ بیٹھے بیٹھے دل آیا کہ میں ایک چیز خرید لوں. اس کا دل آ کے ایک چیز، ایسی چیز خریدی جو ایک سوئی کے برابر بھی نہیں، جو ایک ٹیشو کے پیپر کے برابر بھی نہیں، لیکن اس نے وہی چیز $42 بلین میں خرید لی. اب ہمیں سے کو خریدے گا چلو برانڈڈ سوٹ لے لیں، برانڈڈ شوز لے لیں، کوئی اور چیز برانڈڈ لے لیں، مہنگی سے مہنگی لے لیں. لیکن مہنگی سے مہنگی بھی لیں گے تو اپنی انکم کا 0.0001% اتنے کی لیں گے، پھر کتنے لیں گے کہ اپنی سیلری سے بھی، اپنی آمدنی سے بھی زیادہ لے لیں. تو اس نے $42 بلین میں خریدی. پاکستان کا قرضہ کتنا ہے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے پاکستان کو $45 بلین چاہیے. لیکن اس ایک بندے نے ایسے دل آ گیا، وہ چیز جس کی ویلیو ایک سوئی کے برابر بھی نہیں بظاہر، اس کو $42 بلین میں خرید لیا. وہ کیا؟ ٹویٹر. ٹویٹر کو کیوں خریدا؟ اس پہ ڈیٹا. تو ہمارا یہ ڈیٹا یوز ہو رہا ہے، جو چیزیں ہمیں فری یوز کرنے کو مل رہی ہیں، ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے. ہماری ہر چیز، پہلے کہتے تھے نا کہ ہیومنز آر ہیکیبل، بٹ نو، ہیومن ہیز آلریڈی بین ہیکڈ. ہم ہیک ہو چکے ہیں. ہمارا تمام ڈیٹا، ہمارا تمام ریکارڈ ہمارے دشمن پاس جا چکا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کیا پہننے میں پسند ہے، ہماری نیچر کیا ہے، ہماری آنکھوں کی، یہ ہماری پیپلز جو ہیں یہ ہماری ڈائلوٹ کرتی ہے. جو موبائل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کس چیز پہ ہماری پیپلز فوکس کر رہی ہیں، یہ اس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی پکچر آ رہی ہے پوری اسکرین پہ، اگر کوئی گندی چیز ہے، اس کی نظر اس گندی چیز پہ ہے کہ صاف چیز ہے اس پہ نظر ہے. اتنی چیز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. یعنی کہ ہمارے ساتھ کرام الکاتبین لگا دیے ہیں. یہ موبائل جو ہے نا، ہم نے آپ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ یہ 2 کرام الکاتبین ہیں. اسی طرح یہ موبائل کو ایز اے کرام الکاتبین ہمارے ساتھ لگا دیے ہیں ہمارے تمام ریکارڈز کو سیو کرنے کے لیے، اور ہمارا ریکارڈ سیو ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ والوں کی صحبت اور موبائل بھی درست اگر استعمال کریں، اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہ کریں. اچھی چیزیں دیکھیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں نہ پکڑا دیں. اس میں اتنی غلط چیزیں ہیں، بچوں کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں، بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. خود کو بھی بچانا چاہیے بری چیزوں سے، اپنے اولاد کو بھی بچائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.